خلفاء راشدین کے زمانے سے لے کر بنی امیہ کا دور، خلافت امیہ، پھر خلافت بنی عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ تسلسل کے ساتھ 1920 تک حرمین کا اور بیت المقدس کا تحفظ کرتے رہے، اور جو لوگ حرمین اور بیت المقدس کے متولی ہوئے وہ شروط عمریہ کی پابندی کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپ کی تمام طاقتوں نے اتحاد کر لیا اور ایک ایک کر کے وہ تمام علاقے ترکوں سے چھیننے شروع کیے جو ترکوں نے فتح کیے تھے۔ ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ وسطی یورپ تک پہنچ چکا تھا اور ویانا کا محاصرہ ترکوں نے کیا ہوا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یلدرم ترکی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں۔ وہ بجلی کی طرح کڑکتا تھا اور علاقے کو اس طرح فتح کرتا تھا جیسے کسی علاقے کو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ وسطی یورپ تک فتوحات کر کے پہنچ چکا تھا اور ویانا کا اس نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ویانا بالکل سینٹرل یورپ میں ہے، لیکن افسوس کہ سینٹرل ایشیا سے ایک حکمراں اٹھا اور اس نے پشت سے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان بایزید یلدرم اپنے علاقے کا تحفظ کرنے کے لیے پیچھے پلٹا اور جو علاقے اس کے مشرق میں تھے ان کا دفاع کرنے کے لیے جب پیچھے آیا تو مغربی طاقتوں نے اس پر پشت سے حملہ کر دیا اور وہ دونوں طرف سے گھیرا گیا، اس کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد سے پھر ترکوں کو مشرقی یورپ سے ایک ایک کر کے نکالا جاتا رہا۔ ترکوں نے دفاع کیا، ایک ایک شہر کا دفاع کیا، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے حرمین اور بیت المقدس کے تحفظ کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ وہ مقروض ہوتے چلے گئے، یہودیوں سے قرض لیتے گئے، مغربی طاقتوں سے قرض لیتے گئے، لیکن انہوں نے حرمین اور بیت المقدس کا دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہاں تک کہ 19ویں صدی کا اواخر ہوا جب سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار یعنی سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا۔ سک مین آف یورپ تمام یورپی مقبوضات سے تقریباً نکالا جا چکا تھا اور مشرقی یورپ کے بہت تھوڑے علاقے ان کے قبضے میں تھے۔ مشرقی یورپ میں موجودہ یونان، موجودہ بلغاریہ، موجودہ یوگوسلاویہ کا تھوڑا سا حصہ اور یہ تھوڑے سے علاقے شامل تھے، باقی سارے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، لیکن وہ اتنے مقروض تھے کہ اپنے نظام کو صحیح طور پر چلانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس وقت سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، ان سے یہودیوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا۔ یہ 1902 کی بات ہے۔ 1902 میں یہودیوں کا ایک وفد ان سے استنبول میں ملا اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ بیت المقدس میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دے دیں، مکان خریدنے کی اجازت دے دیں، تو دنیا کے یہودی آپ کا سارا قرضہ ادا کر دیں گے اور آپ کو آئندہ 10 سال تک جتنے مالی وسائل کی ضرورت ہے وہ سب ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے غصے سے ان سے کہا کہ گیٹ آؤٹ، اسی وقت نکل جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شروط عمریہ کی خلاف ورزی کرنے والا پہلا مسلمان بنوں اور میں اس امانت کا سودا کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں مر جاؤں گا لیکن اس امانت کا سودا نہیں کروں گا۔ ان کو نکال دیا۔ جب وہاں سے وہ نکلنے لگے تو اس وقت کے سربراہ نے کہا کہ ہم بھی سمجھ لیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس واقعے کے 6 سال بعد سلطان عبدالحمید خان کو معزول کر دیا گیا اور معزول کرنے کے بعد قید کر دیا گیا۔ جو شخص معزولی کا پروانہ لے کے گیا وہ وہی شخص تھا جو اس یہودی وفد کی قیادت کر کے ان کے پاس گیا تھا، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، یہ وہی یہودی ہے جو اسرائیل کی سلطنت کے قیام کے بعد 1948 میں اس کا پہلا صدر بنا، جس کا نام تھا ڈاکٹر ہرزل۔ ڈاکٹر ہرزل ایک جرمن یہودی تھا جس کی کتاب ہے دی جیوش اسٹیٹ، بڑی ضخیم کتاب ہے اور کلاسک میں شمار ہوتی ہے۔ یہی سلطان عبدالحمید کو رشوت دینے کے لیے گیا تھا، یہی ان کی معزولی کا پروانہ لے کے گیا تھا، اور یہی شخص بعد میں سلطنت اسرائیل کا پہلا صدر بنا۔ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ ان کے بعد آنے والی حکومت نے یہودیوں کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ یہودی اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھوں نہ بیچیں۔ انہوں نے عیسائیوں سے وہاں زمین خریدی،
زمین کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس کا 4 گنا 5 گنا 6 گنا قیمت ان کو ادا کی، اور پوری دنیا سے یہودی ایک ایک کر کے وہاں آباد ہونے شروع ہوئے۔ 1908 سے لے کر 1918 تک 10 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس 10 سال میں یہودیوں کی آبادی فلسطین میں 6% ہوئی۔ جب 6% آبادی ہو گئی تو یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح دنیا کی ہر قوم کا ایک وطن ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک وطن بنایا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں جو برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی، اس میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ممکن ہے وہ اس میں حکمت سمجھتے ہوں، لیکن افسوس کہ اس جنگ میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور اس پورے سرزمین کے حصے بکرے برطانیہ اور فرانس نے آپس میں کر لیے۔ سرزمین فلسطین کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اس میں ایک چھوٹا سا علاقہ لبنان کے نام سے الگ کر دیا گیا، وہ فرانس کے قبضے میں آیا۔ سوریا کے نام سے ایک چھوٹا حصہ الگ کر دیا گیا، وہ بھی فرانس کے حصے میں آیا۔ عراق کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک اردن کہلایا، ایک عراق کہلایا، یہ انگریزوں کے حصے میں دے دیے گئے، اور ایک تھوڑا سا حصہ کاٹ کر یہودیوں کو دے دیا گیا، جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ حالانکہ وہاں یہودیوں کی آبادی اس ساری کوشش کے باوجود بھی 6% سے زیادہ نہیں تھی، لیکن یہودیوں نے یہ طے کیا ہوا تھا، آج سے نہیں بلکہ 1799 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں ایک اجتماع ہوا تھا، جہاں یہ طے کیا گیا تھا کہ سرزمین فلسطین میں یہودیوں کا وطن موعود قائم کیا جائے گا، وہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اور سلطنت سلیمانیہ یا سلطنت داؤد کو، جس کو وہ سلطنت یہودا کہتے ہیں، دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ سلطنت یہودا کا نقشہ اسرائیلی پارلیمنٹ پہ لگا ہوا ہے، اسرائیلی پارلیمنٹ پہ نقشہ لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ سن لیجئے کہ کیا کیا شامل ہے۔ وہ اعلان ڈکلیئرڈ جو ان کی پالیسی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا عراق، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، مصر کا صحرائے سینائی کا پورا علاقہ، اور دریائے نیل کا وہ حصہ جو ڈیلٹا میں آتا ہے، یعنی مصر کا، موجودہ مصر کا 1/3، سعودی عرب کا آدھا حصہ بشمول مدینہ منورہ، یہ پورا علاقہ وہ اسرائیل میں شامل سمجھتے ہیں، اور اس پورے علاقے کو اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جس کا مرکز ہیکل سلیمانی ہوگا، اور ایک ایک کر کے اسلامی آثار کو مٹانا، بیت المقدس کے قبہ صخرہ کو گرانا، اور مسجد عمری جو اس کمپلیکس کا حصہ ہے، اس کو ڈھانا، یہ ان کا فریضہ ہے، یہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک پروسیس ہے جس کا نام انہوں نے جوڈائزیشن رکھا ہے، جوڈائزیشن آف القدس یا تحوید القدس، کہ القدس کو یہودیائی کیا جائے، اس کو یہودی بنایا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے وہاں اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے۔ پہلے ان اوقاف کو ختم کیا گیا جو مسلمانوں نے قائم کیے تھے، پھر ایک ایک کر کے مسلمانوں کے قبرستانوں کو مٹایا گیا، اور یہ قرب و جوار کے سارے آثار مٹائے گئے۔ پھر قدیم کھدائیوں کے ذریعے ان آثار کو نکالا گیا جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سلطنت یہودا کے آثار ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان علاقوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیلی قانون یہ ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، جب وہ ارض فلسطین میں پہنچ جائے، اسرائیل جس کو وہ کہتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اپسو فیکٹو اسرائیل کا شہری ہو جائے گا۔ اس کو شہریت کے لیے کسی درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی دستاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہ یہودی ہے تو جب وہ لینڈ کرے گا اسرائیل میں، اس وقت سے اسرائیل کا شہری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فلسطینی فلسطین میں رہتا ہے، 1500 سال سے بھی رہتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے فلسطین سے باہر چلا گیا، تو اس کو آنے کے لیے شہریت لینی پڑے گی، اور اس کو بیت المقدس یعنی یروشلم کی شہریت نہیں ملے گی۔